بنانا چاہیں گے؟ کچھ خدا کا خوف کرو۔ آئیے ہم آج کے مضمون کی طرف بڑھتے ہیں۔ 18 ذو الحج کو حضرت سیدنا عثمان غنی کریم اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے۔ میں جب بھی بات کرتا ہوں تو پہلے یہ بہت کم آپ نے سنا ہوگا، پہلے قرآن سے کرتا ہوں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ جس کی شان دیکھنی ہو نا قرآن سے پوچھ لو۔ حضرت سیدنا عثمان غنی کی مناقب میں، آپ کے مناقب میں، آپ کی شان میں جو آیتیں اتری ہیں، کیا اتری؟ ان کی تعداد 11 ہے، کم از کم 11 ہے، اور اس سے زیادہ ہو سکتی ہیں۔ تحقیق ہو رہی ہے، قیامت تک ہوگی۔ کتنی تعداد ہے؟ آپ کی سخاوت کا ذکر قرآن میں، آپ کی سخاوت کا ذکر، آپ حضور سے جنت خریدتے ہیں، اس کا ذکر قرآن نے کیا۔ قرآن پاک مختلف مقام پر، میں نے کہا تقریباً 11 مقام ہیں میرے پاس لکھے ہوئے ہیں، آیات لکھی ہوئی ہیں۔ تو جس کی شان میں ایک آیت آ جائے، یار کوئی آیت بھی نہ آئی ہو، میرے محبوب کا بس غلام ہو، میرے محبوب کا کیا ہو؟ محبوب ہو، میرے آقا کی بارگاہ میں آ گیا ہو، میرے آقا کی خاطر سب کچھ چھوڑ دیا۔ وہ کون ہے؟ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔ آپ کا نام عثمان، آپ کے والد کا نام عفان، آپ بہت بڑا قبیلہ، آپ کے قبیلے کو شمس کہا جاتا ہے، قبیلہ ہے۔ بعد میں وہی شمس جو تھا وہ بنو امیہ بنا۔ کیا بنا؟ اب بڑی توجہ طلب بات سناتا ہوں۔ جو لوگ باتیں کرتے ہیں اور ہر ایک کو ایک ہی پلڑے میں ڈال دیتے ہیں، بنو امیہ اس دور کے اندر جب سیدنا عثمان غنی ایمان لائے تھے، حضور کی بارگاہ میں آئے تھے، سب سے بڑا مخالف اس وقت حضور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو روکنے والے، راستہ روکنے والے، پتھر بچھانے والے، پتھر مارنے والے، باتیں کرنے والے، وہ بنو امیہ تھے۔ کون تھے جی؟ پھر بولو، کون تھے؟ حضرت عثمان غنی کون تھے؟ بولو، بنو امیہ سے بیسے تھے۔ یہ تو محبوب کی نظر ہے، یہ تو کرم ہے، کس کا؟ اس تو بعد میں حضرت ابو سفیان مسلمان ہو گئے، ہم ان کی مسلمانیت مانتے۔ ان کے بیٹے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ مکے کے، وہ بھی مسلمان ہو، جو مسلمان ہو گئے، ہم ان پر شک نہیں کرتے، ہم تو وہ بتا رہے ہیں، اس دور کی بات بتا رہے ہیں کہ جب اسلام آیا تھا، تاجدار کائنات نے اعلان نبوت فرمایا تھا، اس نبوت کے میشن کو سب سے پہلے روکنے والے، دبانے والے، روڑے اٹکانے والے، مالی طور پر، جانی طور پر، ہر طاقت کے ذریعے، تشدد کے ذریعے، ایک ابو جال تھا، اور اس کی پیٹھ کے پیچھے اور ان کے ساتھ ابو سفیان کھڑے تھے۔ کون کھڑے تھے؟ اس دور میں دوستو ایک شخص تھا جس کا نام عثمان ہے، والد فوت ہو چکا ہے، چچا کیا ہے؟ چچا کے زیر اثر ہے، تجارت کرتے ہیں، لیکن پہلے زمانوں میں ایسے نہیں ہوتا تھا کہ کسی کے پاس مال آ گیا تو وہ چاچا کو آنکھیں دکھانی شروع کر دیں، بڑوں کو آنکھیں، ایسا نہیں ہوتا تھا، ایسا زیر اثر تھے، کس کے؟ اپنے چچا کے۔ جب ان کے زیر اثر تھے تو اب کیا ہوا؟ یہ چوتھے شخص تھے۔ کتنے جی؟ پہلے بچوں میں مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا، پہلے عورتوں میں حضرت سیدنا خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ تعالیٰ علیہا یا رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ آگے آپ کے بعد مردوں میں، جوان مردوں میں حضرت سیدنا یار غار مصطفیٰ
خلیفہ اول بعد الانبیاء تمام تر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں سب سے افضل کیا بات، سبحان اللہ، کون؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر۔ بے شک، مردوں سے گنے تو پہلا نمبر بخاری میں، مسلم میں، ابو داؤد میں، جامع ترمذی کی حدیث۔ بالکل ایسے ہی یہ تقسیمات ہماری ہیں۔ یہ تقسیم کیا ہیں؟ کن کی؟ ہماری سے مراد کیا؟ ہمارے فقہا کی ہیں، یا محدثین کی ہیں، یا ہمارے حضرت امام اعظم نے اس کی وہ جب کوئی کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر پہلے نمبر پر ایمان لانے میں، کوئی کہ حضرت مولا کائنات ہیں، کوئی کہ حضرت خطاب نے فرمایا بھی اس طرح کر لیتے ہیں، آپ کو بتا دیتے ہیں کہ یہ ترتیب بتائی کہ آپ نے جب کلمہ پڑھا سیدنا مولا کائنات نے تو آپ کی عمر 8 سال ہے تقریباً۔ عورتوں میں حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ، مردوں میں پہلا نمبر کس کا ہوا؟ حضرت۔ اس کے بعد باقی اقتداد ہے پوری غلاموں میں بھی، تو میں بات آگے کرنا چاہتا، وقت نہ ختم ہو جائے۔ تو سب سے ٹاپ 2 قبیلے تھے۔ کتنے تھے؟ 4 تھے، کل 4 قبیلے ٹاپ پر تھے۔ پہلا قبیلہ بنو ہاشم، کعبے کے متولی۔ دوسرا قبیلہ بنو شمس، جو بنو امیہ بنا، وہ بھی ٹکر کے سیاسی طور پر۔ مکہ تقسیم تھا، جیسے ہمارے ہاں 2 پارٹیاں ہوتی ہیں، 2 پارٹی نظام ہوتا ہے، اسی طرح وہاں 4 پارٹی نظام تھا۔ کچھ بنو ہاشم کے ساتھ زیادہ تر تعداد بڑی پارٹی، ایک اور پارٹی سیاسی طور پر بڑی مضبوط، مالی طور پر بڑی مضبوط۔ پس منظر سمجھانا چاہتا ہوں، آج تک آپ نے یہ سنا نہیں ہوگا، اس طرح نہیں سنا ہوگا۔ وہ ہیں بنو امیہ، ان کا ایک فرد ہے، حالات بڑے خراب ہیں، جو نام لیتا ہے، ابھی تو بھئی اور تعداد ہے ہی نہیں، بندے ہی 3 مسلمان ہوئے، ابھی تو اس طرح جو بازار آگے ظلمت کا گرم ہونے والا تھا، آگے کیا ہونا تھا اس کا تو نقشہ ہی نہیں تھا، پتہ ہی نہیں تھا۔ اس دور میں 4تھے نمبر پر کیا جی؟ دونوں روایتیں بتا دوں، بعد میں لوگوں کو مغالطہ ہو جاتا ہے کہ شاہ صاحب نے 4تھے کہا، فلاں جگہ میں 5ویں لکھا ہوا، ہم نے سب پڑھا ہوتا ہے، آپ کو جو دینا ہوتا ہے، جو معتبر روایت ہوتی ہے وہ میں کہہ دیتا ہوں۔ ایک روایت میں 4تھے نمبر پر، ایک روایت میں 5ویں نمبر پر۔ کتنے نمبر پر؟ ایک روایت میں 4تھے نمبر پر ایک غلام تھے حضرت حارثہ، ان کا نمبر ہے، اور بعد کتابوں میں، بعد ترتیب معتبر میں یہ لکھا ہوا ہے کہ 4تھے نمبر پر حضرت کون ہے؟ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔ یار اب بیک گراؤنڈ تو دیکھو ذرا، توجہ کرو میری طرف۔ امیر خاندان، تجارت ہے، اس وقت آپ کپڑے کی تجارت کرتے تھے، بعد میں تمام تر تجارتیں آپ کی مٹھی میں تھی، بعد میں بہت بڑے تاجر، اس وقت بھی بڑے تھے۔ یار سارا کچھ چھوڑ کر میں نے کلمہ پڑھا، الحمدللہ پیدا ہوا تو ہم مسلمانوں کے گھر پیدا ہوا۔ ذرا اس بندے کی طرف دیکھو نا کہ پورا خاندان ہی حضور کا مخالف ہے، قتل کے منصوبے بن رہے ہیں۔ دار الندوہ، کیا جی؟ دار مختج، دار الارقم، ابو سفیان کی حویلی، رات کو بیٹھ کر یہ میٹنگ ہوتی ہے کہ محمد مصطفیٰ کے مشن کو ختم کیسے کرنا ہے۔ ابھی تو صرف ایک اعلان ہوا ہے، ابھی اعلان نبوت کیا بس، ابھی آگے طریق مشن جو ہے وہ تو چلا ہے، ابھی تو لوگ نہیں آئے، ابھی تو آرڈر ہوا ہے کہ چھپ چھپ کر تبلیغ کرنی ہے۔ کیا؟ اس دور میں ایک فرد ہے بڑا خوبصورت ہے، آپ کا جو حلیہ اگر میں آپ کو صرف ایک جملے میں بتاؤں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مشابہ تھے، کندرالے وال، کنڈل والے، رنگ چاندی اور گلاب مائل، چاندی اور گلاب کو مکس کر دو، یہ حضرت عثمان غنی کا رنگ، قد مبارک، تجارتی ماحول، یہ سارا کچھ تھا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر کو ملے، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی، دوست تھے ان کے، بڑے دوست
دوست تھے، بڑے تاجر دوست، یہ بھی تاجر وہ بھی تاجر۔ گھر میں بات ہو رہی تھی کہ آپ کی جو والدہ ہے، ایک روایت میں وہ حضور کریم آقا کی پھپھو ہیں، کیا ہیں؟ ایک اور روایت، میں ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھوں، اس میں پھپھو کی بیٹی ہے، پھپھو کی، لیکن معتبر روایت طبقات ابن سعد کے اندر اور مختلف اور امام ابن کثیر کے اندر، مختلف اور جو ہمارے تاریخ دان ہیں، جو محدث ہیں، مختلف جنہوں نے لکھی، ادب پر کتابیں لکھی، انساب پر کتابیں لکھی، وہ کہتے ہیں کہ سکی چچی تھی، سکی پھپھو تھی، کیا تھی؟ گھر میں بات ہو رہی تھی حضور کے بارے میں، آپ کیسے ہیں؟ آپ تو آپ کی پھپھو نے بتایا آپ بہت اچھے ہیں، زندگی بھر جھوٹ نہیں بولا، زندگی بھر بہت ساری چیزیں اور بتا دیں۔ سیدنا صدیق اکبر سے ملے کہ یار یہ باتیں میں نے سنی ہیں، کوئی اعلان ہوا ہے، میں تو تجارت کی غرض سے گیا، کوئی اعلان ہوا ہے؟ سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا کہ میں نے تو کلمہ بھی پڑھ لیا، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد المناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن مہد بن عدنان بن عابد بن عمیسہ بن سلمان بن اوس بن یوز بن کمبول بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزہ بن بدلاس بن یدلاف بن تہنے بن جہم بن نائش بن عدنان بن سیدنا ابراہیم علیہ السلام بن سیدنا اسماعیل علیہ السلام بن سیدنا ابراہیم۔ میں تو کلمہ بھی پڑھ لیوں، اس وہی نبی ہے جن کا ذکر ہم پہلے سنتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد پاک میں ہوگا، حضرت اسماعیل کی جد میں سے ہوگا، وہ آئے گا جو دو ذبیحین کا بیٹا ہوگا، بعد کتابوں میں نام تھا کہ وہ محمد بن عبداللہ ہوگا۔ کیا ہوگا؟ تو حضرت عثمان غنی نے کہا کہ اب گھر کیا جانا ہے، ادھر ہی لے چلو، ادھر ہی لے چلو۔ اتنا بڑا کاروبار ہے، سرپرست چچا ہے، سرپرست پتہ تھا کہ اگر حضور کی بارگاہ، وہ تو مخالفت کا پتہ تھا، سب چھن جائے گا، کچھ نہیں رہے گا۔ یہ غنی ہونا بھی جو آپ کو ابھی لقب نہیں ملا، یہ تو بعد میں ملا، لیکن اتنی بڑی تجارت کیا ہوگا، چچا کیا کرے گا؟ لیکن یاد رکھ لو جو محبوب پر بک جاتے ہیں، ہم بک چکے ہیں تیرے ہاتھوں پر، رشک آتا ہے تیری باتوں پر۔ حضور پر سب پر جو قربان کرنے والے وہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فدا ہے یہ جان میری، یہ زندگی فانی ہے قربان میری۔ وہ نہ مال دیکھتے ہیں، نہ اولاد دیکھتے ہیں، نہ رشتہ داری دیکھتے ہیں، نہ وطن دیکھتے ہیں، ارے کچھ نہیں دیکھتے، وہ دیکھتے ہیں کہ آگے جو سودا مل رہا ہے، جو محبوب مل رہا ہے، جس محبوب کے ذریعے وہ مولا مل رہا ہے، اس کی بارگاہ کتنی بڑی بارگاہ۔ کہا اب گھر نہیں جانا، حضور کی بارگاہ میں لے چلو۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں آئے، سرکار دو عالم ایک جملہ فرمایا، عثمان غنی رضی اللہ کہتے میرے دل میں بیٹھ گیا، آپ نے کہا عثمان کچھ نہیں رہے گا، کچھ نہیں رہے گا، یہ تجارتیں، یہ منڈیاں، یہ بڑے بڑے کاروبار سب ختم ہو جائیں گے، ایک باقی ہے، کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ میں اسی کا نمائندہ بن کر، اسی کا رسول بن کر، اسی کا محبوب بن کر آیا ہوں۔ بس اتنی بات کہی تھی، ابھی یہ بھی نہیں کہا تھا کہ کلمہ پڑھ لو۔ وہ بول اٹھے اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد انک محمد الرسول اللہ، کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گیا۔ آج سے میں مسلمان ہوا، کامل میرا۔ پھر اس جگہ پر پہنچے، انہیں جانا، انہیں مانا، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، للہ الحمد میں دنیا سے، اور آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے۔ ارے کل نہ مانیں گے قیامت کو اگر مان گیا،
تو یہ حضرت عثمان غنی تھے جو حضور کو مان گئے. اب گھر کیا ہوگا؟ آپ میں کتنے لوگ کاروباری بیٹھے ہیں؟ اگر ڈر ہو کہ میرا کاروبار چلا جائے گا، اپنا گھر ہے وہ بھی چھین لیں گے. کوئی سودا کرتا ہے ایسا سودا بھی کرتا ہے، لیکن عشق دیاں اگاں نہیں لائیاں جاندیاں، لگ جان پھر نہیں بجھائیاں جاندیاں. چہرہ ہوے یار دا نگاہاں سامنے، چہرہ ہوے یار دا نگاہاں سامنے. پڑھیے چہرہ ہوے، جب محبوب کا چہرہ سامنے ہو تو پھر تو دل کرتا ہے جان دے دیں. چہرہ ہوے یار دا نگاہاں سامنے، تائیوں پھر گردناں کٹائیاں جاتی. ہم کاروبار دیکھتے ہیں، مال دیکھتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے جب حضور کا سن لیا نا تو پھر کہا جو ہوتا ہے ہونے دو. ہاں جی، وہ کیا کہتے ہیں؟ ابتدائے عشق ہے کھوتا ہے کیا. آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. جو محبوب پر بک جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی. حق تو یہ ہے کہ حق پھر بھی ادا نہ ہوا تو یہ تو مال ہے، تو وہ تو جان ہی دینے کے لیے تیار. ابھی دیکھ حضور کی بارگاہ میں اس طرح نہیں گئے، نبی مان کا پہلے کئی بار ملاقات ہوئی ہوگی، کیونکہ رشتہ تو تھا نا. چوتھی یا پانچویں پشت میں حضور کا دادا اور حضرت عثمان غنی کا دادا ایک تھا. دادا شمس سے جو اوپر چلے جائیں عبد المناف، کیا تو یہ تھا. رشتہ داروں تو تھی لیکن رشتہ داریاں سب حضور پر قربان ہوتی ہیں. اس سے بھی بڑھ کر جو رشتہ تھا وہ محمد رسول اللہ کا. اب کیا ہوا؟ کلمہ پڑھ لیا، گھر گئے، سیدھا جا کے چچا کو بتا دیا. کہاں سے آئے ہو؟ کلمہ پڑھ کر آیا ہوں. ایک وقت تھا جب حضرت بلال نے کلمہ پڑھا تھا. آپ کا جو اس وقت آقا تھا وہ ظلم کرتا تھا. اس جسے پتہ چل جاتا تھا کہ یہ حضور کے قریب ہو گیا، کلمہ پڑھ لیا، تو اس پر ظلم کرتا تھا. اس وقت یہ ضمناً بات آ گئی کہ حضرت بلال گھر میں گئے تھے تو پہلا کام کیا، اپنا کپڑا بچھا دیا، نماز شروع کر دی. کیا کر دیا شروع؟ ادا جو عشق میں ہوتی ہے، ہائے ہائے ہائے، جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں. ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں. وہ آستانہ چھٹا تم سے ایک پل کے لیے، کسی کے شوق میں تو نے مزے ستم کے لیے. پھر تکلیفیں پریشانیاں کٹ جانا، تلواریں چل جانا، گولیاں چل جانا، جیلوں میں ڈال دینا، یہ سارا کچھ ہوتا ہے. یہ تو سارا کچھ ہونا ہے جو محبوب کا نام لیتا ہے. مت سمجھے کہ میں محبوب کا نام بھی لوں، ہاں جی میں محبوب کا نام بھی لوں اور پھر ہوگا بھی کچھ نہیں. جس دور میں ہم، وہ تو پہلے والا، جو آج سے 1500 سال پہلے والی بات کر رہا ہوں، وہ غالباً شعر ہے. غالب کا میرے ذہن میں پوری طرح تو نہیں ہے، اگر کسی کو ہو تو وہ کہتے عشق بھی کرتے ہو، عشق بھی کرتے ہو اور سکون بھی چاہتے ہو. عشق بھی کرتے ہو اور سکون بھی. اب پورا شعر تو میرے ذہن میں نہیں ہے. آگے وہ کہتا ہے کتنے ناداں ہو غالب، کتنا ناداں غالب، کہ پیار بھی کرتے ہو اور جینا بھی چاہتے ہو اور جینے کی تمنا بھی ہے. اب یہ شعر میں نے کہا پورا میرے ذہن میں نہیں تھا، اگر آگے پیچھے ہو گیا ہو تو بات، جب خطاب ہوتا ہے کئی چیزیں آگے پیچھے ہو جاتی. تو بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ وہ گھر گئے، سیدھا جا کر چچے کو بتا دیا، اپنے چچا کو بتا دیا. تو جب بتایا تو وہ تو غصے ہو گیا، اس کی آنکھیں سرخ ہو گئیں، اب اتنا سنبھالا نہیں جا رہا تھا. اس نے کیا کیا؟ کپڑے اتار دیے، پھاڑ دیے. کہتے ہیں ابھی نکالتا ہوں تیرا کلمہ، ابھی بولو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دو، ابھی وقت ہے. جہاں پہلا قدم اٹھایا رک جاؤ. پہلے قدم پر کیا؟ اب نہیں، اب رکنے والی بات نہیں، اب رکنے والی. محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کہیے محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے. اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. یہ نمازیں، یہ روزے، یہ حج، یہ صدقات، یہ کعبے کے طواف،
یہ سب کچھ حضور کی غلامی کے ارد گرد گھومتا. بے شک بے شک. محمد کی غلامی شرط ہے آزاد ہونے کی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی شرط ہے آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی. خدا کے دامن توحید میں اگر توحید پر پہنچنا چاہتے ہو، اللہ کی بارگاہ کا قرب چاہتے ہو کہ اللہ کی بارگاہ سے تعلق جڑ جائے، چاہتے ہو کہ نظر عنایت ہو جائے، فرمایا پھر محمد کی غلامی شرط ہے آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی. تو پھر یہ طریقہ. تو چچا جو تھا وہ تو اپنے آپ سے باہر ہو گیا، کپڑے پھاڑ دیے، جو اترتے تھے اتار لیے، الف ننگا کر دیا. حالانکہ یہ غنی تھے. کیا تھے؟ ان کو لقب ملنے والا تھا حیا والے. یہ وہ تھے جنہیں یہ مقام ملنے والا تھا کہ میرے محبوب کی بارگاہ میں آتے ہیں، حضور گھر میں ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور لیٹے ہوئے ٹیک لگا کر بیٹھے تھے، آپ کی پنڈلی سے کپڑا مبارک ہٹا ہوا تھا. بخاری، مسلم، ابو داؤد، ابن ماجہ، نسائی، مشکات، تمام تر کتابوں کے اندر حدیث موجود. جامعہ ترمذی میں خصوصاً حضور کا کپڑا ہٹا ہوا تھا. حضرت ابو بکر صدیق آ گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضور اندر آنا چاہتا ہوں، کوئی عرض کرنی ہے، بات کرنی. آپ نے کہا جو آ گئے، بیٹھ گئے، باتیں کرنے لگے حضور کی بارگاہ میں. اتنے میں حضرت فاروق اعظم بھی آ گئے. وہ کہاں پیچھے رہنے والے تھے، وہ بھی دروازے پر دستک دی. حضور عمر آیا ہوں، آگے آنا چاہتا ہوں، کوئی بات کرنی ہے. یہ حضور کے گھر کے اندر جا سکتے تھے. کیوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سسر بھی تھے نا، اور بھی رشتے تھے. تو یہ کیا ہوا، اندر آ گئے. پھر عثمان آ گئے، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ آ گئے. انہوں نے بھی آواز دی، حضور اندر آنا چاہتا ہوں، مجھے بھی کوئی کام ہے. حضور ایسے بیٹھے تھے، پنڈلی سے کپڑا، پنڈلی مبارک سے. بعد روایتوں نے کہا کہ کپڑا اور بھی آگے تھا، حضور بیٹھے تھے. بعدوں نے کہا کہ صرف پنڈلی مبارک، چلو پنڈلی یہاں تک ہی لے لیں، پنڈلی مبارک. حضور اٹھ کے بیٹھ گئے، اپنے کپڑے درست کیے. جب کپڑے درست کر لیے پھر فرمایا عثمان آ جا، آ جا سونے، آ جا. آ گئے، میرے محبوب کی بارگاہ میں بیٹھ گئے. آقا کی میٹھی میٹھی باتیں، حضور کی پیاری پیاری باتیں سننے لگے. پھر وہ سرائکی کا شعر یاد آ گیا کہ وستے ہاسے تے وستے ناسے، تیری جوک تو آسے پاسے، سن دے ہاسے مٹھیاں گالی، سونا یار سنیندہ ہاسے. گالی یہ کیا ہے؟ سرائکی میں کہتے ہیں باتیں. وستے ہاسے، کبھی ہم بھی آباد تھے. وستے ہاستے تے وستے ناسے، کبھی حضور کے در سے دور ہی نہیں جاتے تھے، کہیں موت ہی نہ آ جائے اور مر جائیں. سن دے ہاسے مٹھیاں گالی، کبھی حضور کی باتیں سنتے تھے، پیاری پیاری میٹھی میٹھی باتیں. تے سونا یار سنیندہ ہاسے، وہ محبوب ہمیں باتیں سناتا. بیٹھے رہے. آپ فرماتی ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں کہ جب سارے اٹھ کر چلے گئے تو میں حضور کے قریب آ گیا. میں نے کہا یا رسول اللہ، میرے ابا جان آئے. انہوں نے آواز دی، حضرت ابو بکر صدیق نے. آپ بیٹھے رہے. پھر حضرت فاروق جرار آ گئے. وہ آئے، انہوں نے آواز دی، میں اندر، تو آ گئے تو آپ بیٹھے رہے. لیکن جب عثمان غنی آئے، جب سیدنا عثمان آئے، آپ اٹھے اور اپنی پنڈلی مبارک کا کپڑا جو تھا وہ درست کیا. آپ نے فرمایا کہ عائشہ، میں اس سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے، جس سے فرشتے بھی، اللہ بھی حیا کرتا ہے. کہ میں نے جبریل امی سے پوچھا کہ جبریل امی بتا، میری ساری امت کا حساب ہوگا. حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ اس کے رامی ہیں کرم اللہ تعالیٰ ذکری. تو فرماتے ہیں سرکار نے فرمایا ساری امت کا حساب ہوگا، ساری امت کا، سوائے میرے عثمان کے، سوائے میرے عثمان کے. حضور عثمان کا کیوں نہیں ہوگا؟ فرمایا وہ حیا والا ہے، شرمیلا ہے. کیا ہے؟ جب ہم کہیں گے، فرمایا اللہ جلال پر آئے گا تو میں کہوں گا مولا میرے عثمان کا حساب کر. فرمایا اس کا حساب لیتے ہو مجھے حیا آتی. بدبختو، آج کے دور میں سیدنا عثمان غنی پر انگلی اٹھاتے ہو.
تاندرازی کرتے ہو, ٹاک شو کرتے ہو, ٹک ٹاک بناتے ہو. اتنے بغض عثمان میں تم جو مرے جا رہے ہو وہ ہیں جس کے بارے میں حضور فرما رہے ہیں, آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں, فرمایا اللہ بھی اس کا حیا کرتا ہے. سبحان اللہ. اللہ بھی کیا کرتا ہے؟ حیا کرتا ہے. تو میں نے کہا 11 قرآنی آیات آپ کی شان میں ہیں. کتنی جی؟ یہ کم از کم بتا رہا ہوں, ممکن ہے کل 100 ہو جائے. تحقیق ہے نا, کتابیں بڑی پڑی, ہزاروں کتابیں, 80 جلدوں پر, 1000 جلدوں پر, آپ کو کیا پتا, اللہ ماشاء اللہ تحقیق ہو رہی ہے. 11 آیات قرآنی آپ کی شان میں. کتنی جی؟ 11. کئی حدیثیں بخاری, مسلم, ابو داؤد, ابن ماجہ, ابن جنت کی بشارت دی. آپ کیا دیا؟ سب سے بڑا اعزاز کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی حضور کی کیا نام ہے؟ ام رقیہ. جب آقا نے اعلان نبوت کیا تو دشمن ہوتے ہیں. ابو سفیان دشمن تھا, اس کے 2 بیٹوں کے ساتھ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کی نسبت ہوئی تھی. منگنی جس کو کہتے ہیں وہ ہوئی تھی. ابھی بعد کہتے ہیں کہ نکاح ہوا تھا, ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی. حضور کے گھر بیٹھے, شادی ہونی تھی. کیا ہونی تھی؟ تو ابو سفیان نے رات کو ابو لہب نے, کس نے؟ ابو لہب کے 2 بیٹوں, ابو لہب کے 2 بیٹوں کے ساتھ اس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جھکانا ہے, توڑنا ہے. ان کا جو یہ دین ہے, جو دین نیا لے کر آئے, اس کو ہر حالت میں روکنا ہے, کاری ضرب پہنچانی ہے. تو اپنے دونوں بیٹوں کو بلایا, کہنے لگا تم میرے بیٹے ہو نا؟ ابو لہب کہنے لگا. یہ اس وقت جب تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما, یہ صورت نازل ہوئی تو بھڑک اٹھا. وہ تو انتقام, اس کی آنکھیں سرخ ہو گئی. اب نے کہا میرے بیٹے ہو نا؟ کہنے لگے تیرے ہی بیٹے ہیں. کیا پھر ابھی اسی وقت طلاق دو. آپ بھی بیٹیوں والے, میں بھی بیٹیوں والا. یہ صدمے پہنچانا, یہ توڑنا, یہ اس طرح کا کرنا, یہ آج کی باتیں نہیں ہیں. ابھی طلاق دو, دونوں کی طلاقیں. آقا علیہ السلام کی نبوت پر دونوں بیٹیوں کی عزت, دونوں کی شادیاں ٹوٹ گئیں, نکاح ٹوٹ گئے, یعنی انہوں نے طلاق بھیج دی. اس وقت جو بھی طریقہ تھا اس کے مطابق آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیٹیوں کے سر پر ہاتھ رکھا. بیٹیوں گھبراؤ نہیں, تم محمد رسول اللہ کی بیٹیاں. اللہ اگر ایک چیز لے لیتا ہے, ہم بے صبرے لوگ ہیں. وہ تو کہتا ہے کہ اگر قرآن کی ایک آیت ناسخ ہو جائے, کیا ہو جائے؟ منسوخ ہو جائے. کیا ہو جائے؟ منسوخ ہو جائے ایک آیت, فرمایا اس سے بہتر آیت بھیج دیتا ہوں. رزق لے لیتا ہوں کسی کا, اس سے بہتر دے دیتا ہوں. کاروبار لے لیتا ہوں کسی کا, اس سے بہتر دے دیتا ہوں. کوئی دکان, کوئی بلڈنگ, کوئی کاروبار, کچھ بھی لیتا ہوں نا, تو دیکھتا ہوں اپنے بندے کے دل کی طرف کہ اب اس کا دل کیا کہہ رہا ہے, میری طرف آ رہا ہے یا اپنی سوچوں میں ڈوبنے لگا کہ اب میرا کیا بنے گا. ہاں تیرا میں ہوں نا, تیرا میں اللہ سب کا ہے نا, اس پر توکل رکھو. تو پھر کیا ہوا؟ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں. کپڑے بھی انہوں نے اتار لیے ہیں, گھر سے بھی دھکے دے کے نکال دیا ہے. انہوں نے کہا جا اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جا ان کے پاس جا. اب تو سرکار نے فرمایا تو میرا ہے, میں اپنی بیٹی رقیہ کا نکاح تیرے ساتھ کرتا ہوں. فرمایا اللہ نے حکم بھیجا ہے, جس طرح مولا کائنات علی المرتضیٰ کا نکاح سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ سلام اللہ تعالیٰ سے ہوا تھا. سرکار نے فرمایا میں نہیں کر رہا, جبریل امی آئے ہیں. اللہ نے فرمایا میرے مصطفیٰ یہ نکاح آسمانوں پر ہو چکا. خود اللہ نے پڑھا, آپ زمین پر آپ پڑھ دیں, زمین پر کیا کر دیں. اسی طرح سیدنا عثمان غنی کا نکاح کس سے ہوا؟ آپ کی لخت جگر, یہ آپ کی بیٹی حضرت رقیہ سے ہو گیا. جب رقیہ سے ہو گیا تو پھر ایک عرصہ گزرا. 2 ہجری میں میدان بدر میں جب گئے تو حضرت رقیہ بیمار تھی. تو سرکار نے فرمایا کہ میرے عثمان اگر تم چاہو تو بدر کا ثواب تمہیں مدینے میں مل جائے گا, بغیر لڑے ہی اللہ تمہیں دے دے گا. شریعت ان کے گھر کی ہے, عبادت ان کے گھر کی ہے, صداقت ان کے گھر کی. ارے سب کچھ ہے, جو فرما دے وہی ہو جائے. غزوہ بدر کے کتنے لوگ تھے؟ آپ کتنے صحابہ کرام تھے پتہ ہے نا؟ بولو یار, کتنے تھے؟
اگر 313 نہ ہوں 312 تھے، لیکن کسی کتاب کے اندر یہ نہیں لکھا کہ 312 تھے. ہاں مفسرین نے سمجھانے کے لیے بتائی، لیکن جب بھی ذکر کرنا ہے 313 کا کرنا ہے. کیا وہ 13ویں کون تھے؟ 313ویں حضرت عثمان غنی. یہ گئے ہی نہیں تھے، سرکار نے لے کے فرمایا تو تیرا یہاں ہی بدر ہے، جو مال غنیمت ہے وہ بھی ملے گی، جو مقام ہے فضائل کے اعتبار سے وہ بھی ملے گا، اجر بھی ملے گا. کیا ملے گا؟ تو کیا ہوا، حضور کی صاحبزادی اور حضرت عثمان غنی کی زوجہ، ان کا انتقال ہو گیا. جب انتقال ہو گیا حضور واپس آئے تھے، حضرت عثمان غنی رو رہے تھے رضی اللہ تعالیٰ. آپ نے عثمان کیا ہوا؟ یا رسول اللہ میری زوجہ کا انتقال ہو گیا. ویسے عرب میں اگر انتقال ہو بھی جاتا تو وہ 4 شادیاں کرتے. ہاں جی، آقا کی آمد سے پہلے تو اس سے بھی زیادہ شادیاں ان کی ہوتی، پرواہ نہیں تھی. وہ کہہ رہے تھے حضور بس ایک ہی بات کا صدمہ ہے، دکھ ہے، غم ہے. وہ کیا؟ حضور آپ سے جو رشتہ تھا وہ ٹوٹ گیا. آپ نے فرمایا عثمان گھبرا نہیں، میں دوسری بیٹی کا نکاح تجھ سے، حضرت ام کلثوم ہاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کر دیا. پھر وہ فوت ہوگی، بات ختم کرنا چاہتا ہوں، وقت پورا ہو گیا. وہ فوت ہو گئی تو پھر سرکار کی بارگاہ میں آئے. سرکار نے فرمایا اے عثمان اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی، ایک روایت میں 10، پھر میں 40 بیٹیاں ہوتی، ایک ایک کر کے یکے بعد دیگر تیرے نکاح میں دے دیتا. اسی بات کو میرے اعلیٰ حضرت نے کہا نور کی سرکار سے، پایا دشالہ نور کا، ہو مبارک تجھ کو ذوالنورین جوڑا نور کا. فرمایا یہ جو 2 صاحبزادیاں تھیں یکے بعد دیگر، فرمایا تاریخ انسانی میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ تک، اور جناب عیسیٰ سے لے کر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک، تاجدار کائنات تک ایسا ہوا ہی نہیں کائنات میں کوئی شخص ایسا ہو 2 بیٹیاں یکے بعد دیگر اس کے گھر میں، ایسا کائنات میں نہیں ہوا. یہ جزاد صرف سیدنا عثمان غنی کو ملا. اب وقت نہیں ہے ورنہ بتاتا. آپ کی شہادت 40 دن تک آپ کا پانی بند کر دیا گیا. اسلام کی بہت بڑی شہادت، 2 شہادتیں، ایک حضرت مولا حسین اور ایک حضرت عثمان غنی. حضرت سیدنا امام حسین کا پانی بند کیا گیا کتنے دن؟ 3 دن. کتنے دن؟ رب کعبہ کی قسم عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا پانی جو تھا وہ 40 دن تک بند کیا گیا، اور بعض روایتوں میں 70 دن تک، لیکن 40 والی اتھینٹک روایت ہے اتنا بند ہوا. پھر ایک ہی مطالبہ تھا، آپ کے پاس فوجیں بھی تھی، 18 ذوالحج تھی. کیا تھی؟ سارے جو تھے سکورٹی کے طور پر حج پر چلے گئے تھے. پیچھے سکورٹی، پیچھے فوجی جو تھے وہ کم تھے، لیکن ان کی تعداد تھی 700. کتنی تھی؟ بلوائیوں کی تعداد ہزاروں میں تھی. کتنی تھی؟ 3000 سے زیادہ تھی. فوج تھی کتنی؟ 700. کتنی جی؟ باقی ساری عمریں وہ ادھر حج کے موقع پر چلی گئی تھی، اور ساری شخصیتیں ادھر گئی تھی. انہوں نے سمجھا، بلوائیوں نے سمجھا، اور ان کے سر پر سبائیوں یہودیوں نے سمجھا بہترین موقع ہے. حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین تلواریں لے کر دفاع کے لیے حضرت عثمان غنی کے دروازے پر کھڑے تھے. مولا کائنات باہر آ کر مذاکرات کر رہے تھے. فوجیں تیار تھی، 700 تھی، ادھر تھے ہزاروں، لیکن یہ تو وہ تھے جو 313 ہزاروں سے لڑ جاتے. اب کیا تھا؟ اب یہ تھا کہ وہ سید عثمان غنی کو کہتے تھے کہ حضور اجازت دے دیں. توجہ، حضور کیا کریں؟ ہم گاجر مولی کی طرح کاٹ دیں گے. یہ 3000 سے زیادہ ہیں تو کیا، ہم تو 313 سے 13 تھے اور ہزاروں سے لڑ گئے تھے. آپ فرماتے نہیں، وہ بدر تھا، یہ مدینہ ہے. یہ کیا ہے؟ میں اپنی جان بچانے کے لیے، میں اپنی خلافت بچانے کے لیے میں مدینے کی گلیوں کو خون سے رنگین. فرمایا کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہیں گمراہ کیا، ہمارے ہاں بھی ایسا ہوتا ہے نا، گمراہ کیا گیا، پروپیگنڈا کر کے انہیں شامل کیا گیا. صحابیوں کی اولاد بھی تھی اس میں، جن نوجوان تھے اور انہیں پھسلایا گیا تھا. انہیں توجہ کر لو، انہیں کیا کیا گیا تھا؟ پھسلایا گیا تھا. تو آپ نے فرمایا نہیں، میری وجہ سے ایک، یہ ہوتا ہے امن، میری وجہ سے ایک قطرہ بھی مدینے کی گلی میں نہ گرے، مدینے کی گلی میں نہ گرے. اور پھر وہ کہتے تھے، آخری بات سنیں، وہ کہتے تھے پھر ایسا کریں، ریزائن کر دیں. کیا کر دیں؟ استعفیٰ دے دیں. نیا خلیفہ جو ہے، میں نہیں استعفیٰ بھی نہیں دوں گا. کیوں؟ خلافت کر کر. نہیں، خلافت نہیں پیاری. میرے آقا کا حکم تھا، جیسے حضرت امام حسین کی شہادت ہونے سے پہلے
آقا علیہ السلام نے ذکر کر دیا تھا. آپ نے عثمان غنی کو فرمایا عثمان تو ظلماً شہید کیا جائے گا, تجھے ایک چولا ایک قمیض دی جائے گی, لمبی قمیض ہوگی, وہ خلافت کی ہوگی. منافق دشمن بلوائی جو اسے اتارنا چاہیں گے, لیکن تو نے اتارنی نہیں ہے, تو نے اتارنی, تو شہید. اب پھر آپ پہاڑ پر کھڑے تھے, احد پہاڑ پر, اس نے ہلنا شروع کر دیا تھا. آقا نے اپنا آسا مبارک پر فرمایا رک جا, سبحان اللہ. تجھ پر دو کون کھڑے ہیں؟ شہید, ایک صدیق اور ایک نبی, ایک نبی ایک صدیق اور دو شہید کھڑے. انہوں نے فرمایا کہ میں شہادت مانگوں گا. پھر جمعۃ المبارک کا دن تھا, 18 ذوالحج تھی. بلوائی جو تھے وہ پچھلی طرف سے مکانوں کو چھلانگتے ہوئے آئے, اندر داخل ہو گئے, اور آپ کی زوجہ محترمہ حضرت نیلہ آگے بڑھی. آپ نے ہاتھ کیا, انہوں نے تلوار ماری, آپ کی انگلیاں کٹ گئی. آپ نے فرمایا نیلہ ہٹ جا, میں نے آقا علیہ السلام کو خواب میں دیکھا ہے, جمعہ کا دن ہے, ویسے تو میں نے 40 دن سے روزہ رکھ رہا ہوں. سرکار نے فرمایا عثمان آج جمعہ کا دن ہے, کیا ہے؟ عصر کے ٹائم پر تم میرے پاس آ جاؤ گے, لیکن روزہ تب بھی کھولیں گے جب دنیا میں غروب آفتاب ہوتا ہے. روزہ میرے ساتھ افطار کرنا. یہ ہیں سیدنا عثمان غنی. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. مختصر وقت تھا, ویسے 1 منٹ اوپر ہو گیا جماعت سے بھی. انشاءاللہ تعالی اللہ کرم کرے, اللہ مہربانی فرمائے. میں نے مختصر باتیں آپ کے سامنے رکھی, ورنہ اتنا بڑا موضوع ہے. انشاءاللہ تعالی پھر کسی وقت میں عرض کریں گے. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا